ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ। तो चलिए तलबा, आज की इस ई क्लास में हम 9वीं जमात के मजमून साइंस के 10वें बाब मादी कशिश के 4थे हिस्से का मुतालिया करेंगे। इस यूनिट मादी कशिश के सब यूनिट्स मादी कशिश के हमागिर क़ानून की अहमियत, कीमियत और वज़न, उछाल में हम पहले 3 सब यूनिट्स का मुतालिया कर चुके हैं। आज हम 4 सब यूनिट 4 यानी कि उछाल का मुतालिया करेंगे। तो चलिए तलबा, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी पिछली क्लास में क्या सीखा। एक शय की कीमियत मुस्तक़िला क्यों है? जी हाँ, एक शय की कीमियत क्योंकि इसके जमूद का नाप है, इसलिए ये यकसा रहता है, चाहे शय ज़मीन पर हो या चांद पर या खुला में। इसलिए एक शय की कीमियत मुस्तक़िला है और एक मकाम से दूसरे मकाम पर तब्दील नहीं होती। धक्का और दबाव क्या है? जी हाँ, किसी शय पर शय की सतह की उमूदी सिम्त में लग रही क़ुव्वत धक्का कहलाती है और यकाई रुतबे पर लगने वाला धक्का दबाव कहलाता है। तलबा, सब यूनिट 4 यानी कि उछाल के अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। सतह आब पर रखे जाने पर अशिया क्यों तैरती या डूबती हैं? अर्शमिदिस का उसूल और निस्बती कसाफत। तलबा, क्या आपने कभी पानी में तैरा है और अपने आप को हल्का महसूस किया है? तलबा, क्या आपने कभी तैरते वक्त अपने आप को हल्का महसूस किया है? क्या आपने कभी कुएं से पानी खींचा है और ये महसूस किया है कि पानी की बाल्टी पानी से बाहर आ जाने पर भारी क्यों होती है? बाल्टी पानी से बाहर आने के बाद भारी क्यों होती है? तलबा, क्या आपको कभी हैरत हुई है कि लोहे और फौलाद से बना हुआ जहाज़ समंदर में डूबता क्यों नहीं? तलबा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोहे और फौलाद से बना हुआ जहाज़ समंदर में डूबता क्यों नहीं? तो तलबा, इन तमाम सवालात के जवाब हम उछाल के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो चलिए तलबा, अब हम उछाल क्या है और इसके माने क्या है, एक सरगर्मी के ज़रिए समझेंगे। तलबा, एक प्लास्टिक की खाली बोतल लें, एक एयर टाइट स्टॉपर के ज़रिए इसका मुंह बंद कर दें। इस बोतल को बाल्टी में भरे हुए पानी पर में डालें। आप ये देखते हैं कि ये बोतल जो है तैरती है। तो क्या देखते हैं आप? बोतल तैरती है। तलबा, जब इस बोतल को आप पानी के अंदर मज़ीद नीचे धकेलते हैं तो इसे मज़ीद नीचे धकेलने में आप दुश्वारी
محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نشاندہی کرتا ہے کہ پانی بوتل پر اوپر کی سمت میں ایک قوت لگاتا ہے۔ پانی جو ہے بوتل پر اوپر کی سمت میں ایک قوت لگاتا ہے۔ طلبہ، جب اس بوتل کو آپ پانی میں ڈبوتے جائیں گے، جیسا جیسا آپ اس بوتل کو پانی میں ڈبوتے جاتے ہیں، ویسا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بوتل پر لگ رہی پانی کے ذریعے اوپر کی سمت میں قوت جو ہے زیادہ یعنی کہ بڑھتی جاتی ہے۔ طلبہ، جب آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اس بوتل کو، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوتل پھر سے پانی کی سطح پر آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ طلبہ، کیا زمین کی مادی کشش کی قوت اس بوتل پر کام کر رہی ہے؟ طلبہ، کیا زمین کی مادی کشش کی قوت اس بوتل پر کام کر رہی ہے؟ اگر ہاں، تو بوتل چھوڑ دیے جانے کے بعد پانی میں ڈوبی کیوں نہیں رہتی؟ آپ بوتل کو پانی میں کیسے ڈبو سکتے ہیں؟ تو چلیے طلبہ، ان تمام سوالات کے جوابات کو ہم اس طرح سمجھیں گے اور حاصل کریں گے۔ طلبہ، بوتل پر لگ رہی زمین کی مادی کشش کی قوت بوتل کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے اور بوتل پر پانی کے ذریعے لگ رہی اوپر کی سمت میں قوت اسے اوپر دھکیلتی ہے۔ طلبہ، زمین کی مادی کشش کی قوت بوتل کو نیچے کھینچتی ہے اور بوتل پر پانی کے ذریعے جو قوت لگتی ہے اسے اوپر دھکیلتی ہے۔ لیکن جب بوتل ڈبوئی جاتی ہے تو پانی کے ذریعے لگائی گئی اوپر کی سمت میں قوت اس کے وزن سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ چھوڑ دیے جانے پر اوپر آ جاتی ہے۔ طلبہ، آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ بوتل کو چھوڑ دیے جانے پر بوتل اوپر کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ پانی کے ذریعے لگائی گئی اوپر کی سمت میں قوت اس کے وزن سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ چھوڑ دیے جانے پر اوپر آ جاتی ہے۔ طلبہ، بوتل کو پوری طرح ڈبوئے رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ کہ بوتل کو پوری طرح ڈبوئے رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی ہاں، بوتل کو پوری طرح ڈبوئے رکھنے کے لیے بوتل پر پانی کے ذریعے لگ رہی اوپر کی سمت میں قوت کو متوازن کرنا ہوگا۔ یہ نیچے کی سمت میں ایک باہری قوت لگا کر جو نیچے کی سمت میں لگ رہی ہو کیا جا سکتا ہے۔ جو باہری قوت لگاتے ہیں وہ قوت جو ہے کتنی ہونی چاہیے؟ جی ہاں، یہ قوت کم سے کم اوپر کی سمت میں لگ رہی قوت اور بوتل کے وزن کے فرق کے مساوی ہونی چاہیے۔ پانی کے ذریعے بوتل پر اوپر کی سمت میں لگائی گئی قوت اوپری دھکا یا اچھال قوت کہلاتی ہے۔ طلبہ، سطح آب پر رکھنے پر اشیاء کیوں تیرتی یا ڈوبتی ہے؟ طلبہ، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ پانی میں چند اشیاء ڈوبتی ہیں اور چند اشیاء تیرتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے، سطح آب پر رکھے جانے پر اشیاء کیوں تیرتی یا ڈوبتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے یا جاننے کی کوشش کی ہے؟
तो चलिए तुलबा, इस सवाल का जवाब हम सरगर्मियों के ज़रिए हासिल करते हैं। तलबा, एक पानी से भरा हुआ बीकर लें और एक लोहे की कील लें। लोहे की कील को पानी की सतह पर रखें। देखिए क्या होता है। जी हाँ, आप ये देखते हैं कि कील जो है पानी में डूब जाती है। कील पर लग रही ज़मीन की कशिश की क़ुव्वत जो है कील को नीचे खींचती है। कील पर एक पानी का उछाल भी लगता है जो ऊपरी सिम्प में होता है, कील को ऊपर धकेलता है। लेकिन कील पर नीचे की सिम्प में लग रही क़ुव्वत कील पर लग रहे पानी के उछाल से ज़्यादा होती है, इसलिए कील डूब जाती है। तलबा, यहाँ पर एक और तलबा, आप ये जानते हैं कि एक शय की कसाफत की तारीफ इस तरह की जाती है कि ये कीमियत फ़ी इकाई हजम है। तलबा, यहाँ पर एक और सरगर्मी है। ये एक बीकर में पानी लीजिए। ये एक सादी कीमियत की एक लोहे की कील और कार्क लीजिए। दोनों को पानी के सतह पर रखिए। आप क्या देखते हैं? जी हाँ, आप ये देखते हैं कि कार्क पानी की सतह पर तैरता है और कील जो है पानी के अंदर डूब जाती है। कील डूब जाती है और कार्क तैरता है। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ऐसा इनकी कसाफतों की फ़र्क की वजह से होता है। कार्क की कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है, इसलिए वो तैरता है। इसका मतलब ये है कि कार्क पर लग रहा पानी का उछाल कार्क के वज़न से ज़्यादा होता है, इसलिए वो तैरता है। जबकि कील डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कील की कसाफत पानी की कसाफत से ज़्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाती है। इसका मतलब है कि कील पर लग रहा पानी का उछाल कील के वज़न से कम होता है, इसलिए ये डूब जाती है। तो इन दोनों सरगर्मियों से आप ये समझ सकते हैं कि इसलिए वो अशिया जिनकी कसाफत रक़ीक़ की कसाफत से कम होती है, इस रक़ीक़ में तैरती हैं, और वो अशिया जिनकी कसाफत रक़ीक़ की कसाफत से ज़्यादा होती है, वो इस रक़ीक़ में डूब जाती हैं। तो तलबा, आपने इस सवाल का जवाब हासिल किया कि सतह आब पर अशिया क्यों तैरती या डूबती हैं, ये आपने मालूम किया। तलबा, अश्मदीस का उसूल। तो अश्मदीस का उसूल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। तलबा, एक पत्थर का टुकड़ा लें, इसको एक रबर की डोरी या स्प्रिंग तराजू के एक सिरे पर बांध दें। रबर की डोरी या स्प्रिंग तराजू को अपने हाथ में पकड़कर पत्थर को लटकाएं, जैसा कि शक्ल ये में दिखाया गया है। जब आप पत्थर को लटकाते हैं तो आप ये देखते हैं कि रबर की डोरी या स्प्रिंग तराजू की रीडिंग में इजाफा होता है। तलबा, अब आप इस पत्थर को आहिस्ता से बर्तन में रखे हुए पानी में आहिस्ता से डुबोइए। अब देखिए कि क्या होता है। देखिए कि डोरी की लंबाई में पहले हुए इजाफा या स्प्रिंग तराजू की रीडिंग में क्या फ़र्क आता है।
طلبہ اب آپ دیکھیے کہ ڈوری کی لمبائی یا اسپرنگ ترازو کی ریڈنگ میں کیا فرق آتا ہے۔ طلبہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے پتھر کو بتدریج پانی میں نیچے لے جایا جاتا ہے، ویسے ویسے ڈوری کی لمبائی میں پہلے ہوا اضافہ یا اسپرنگ ترازو کی ریڈنگ میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جب پتھر پانی میں پورا ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد کوئی مزید تبدیلی نہیں دکھائی دیتی۔ جیسے جیسے پتھر پانی میں ڈبویا جاتا ہے، ویسے ویسے ڈوری کی لمبائی میں ہوا اضافہ یا اسپرنگ ترازو کی ریڈنگ میں اضافہ جو ہے کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب پتھر پورا ڈبو دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی مزید تبدیلی نہیں ہوتی۔ طلبہ آپ ڈوری کی لمبائی میں پہلے ہوئے اضافے یا اسپرنگ ترازو کی ریڈنگ میں کمی آنے سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ لمبائی میں ہوا اضافہ کیوں کم ہوتا ہے پتھر کو پانی میں ڈبوئے جانے پر؟ تو طلبہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ڈوری میں لمبائی یا اسپرنگ ترازو کی ریڈنگ پتھر کی وزن کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب پتھر کو پانی میں پورا ڈبو دیا جاتا ہے تو لمبائی میں پہلے ہوا اضافہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر پر اوپری سمت میں کوئی قوت لگ رہی ہے۔ پتھر پر اوپری سمت میں کوئی قوت لگ رہی ہے۔ طلبہ اس سے یہ نتیجہ ہمیں اخذ کر سکتے ہیں کہ ڈوری پر لگ رہی کل قوت جو ہے کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی لمبائی میں اضافہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ طلبہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اچھال کیا ہے۔ پانی کے ذریعے شے پر اوپری سمت میں لگ رہی قوت اچھال ہے۔ جسم پر لگ رہی اس قوت اچھال کی عمودی قدر کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیا یہ ایک جسم کے لیے تمام سیالوں میں یکساں ہے؟ کیا تمام اشیاء ہر ایک دیے ہوئے سیال میں یکساں قوت اچھال کام کرتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب ارشمیدس کے اصولوں میں ہیں، جسے مندرجہ ذیل شکل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ طلبہ جب کسی جسم کو مکمل یا جزوی طور پر کسی سیال میں ڈبویا جاتا ہے تو اس پر اوپر کی سمت میں یہ قوت لگتی ہے جو اس کے ذریعے ہٹائے گئے سیال کے مساوی ہوتی ہے۔ یہ ارشمیدس کا اصول ہے۔ جب کسی جسم کو مکمل یا جزوی طور پر کسی سیال میں ڈبویا جاتا ہے تو اس پر اوپر کی سمت میں یہ قوت لگتی ہے جو اس کے ذریعے ہٹائے گئے سیال کے وزن کے مساوی ہوتی ہے۔ طلبہ یہ کس کی تصویر ہے؟ جی ہاں، یہ یونانی سائنسدان ارشمیدس کی تصویر ہے۔ ارشمیدس کے اصول کے کئی استعمالات ہیں۔ طلبہ اس کو پانی کے جہاز اور پنڈبیوں کا نقشہ تیار کرنے کے لیے اس اصول کو استعمال کرتے ہیں، اور لیکٹومیٹر جو یہ معلوم کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے کہ دودھ کتنا اصلی ہوتا ہے، اور ہائیڈرومیٹر یعنی کہ جو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ رقیق کی کثافت کتنی ہے۔ طلبہ اس اصول پر ہی منحصر ہے۔ طلبہ نسبتی کثافت کیا ہے؟ تو چلیے طلبہ اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ
نسبتی کثافت کیا ہے؟ طلبہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک شے کی کثافت کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ کیمیت فی اکائی حجم ہے۔ تو نسبتی کثافت کیا ہے؟ جی ہاں، کسی شے کی کثافت طے شدہ شرائط یکساں رہتی ہے، اس لیے کسی شے کی کثافت اس کی ایک مخصوص خاصیت ہے، یہ مختلف اشیاء کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ نسبتی کثافت جو ہے مختلف اشیاء کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سونے کی کثافت جو ہے 19,300 کلو گرام فی مکعب میٹر ہے، جبکہ پانی کی کثافت 1,000 کلو گرام فی مکعب میٹر ہے۔ ایک شے کے دیے ہوئے نمونے کی کثافت اس کے خالص پن کو معلوم کرنے کے لیے ہماری مدد کر سکتی ہے۔ طلبہ، نسبتی اکثر ہمیں سہولت ہوتی ہے اگر ہم ایک شے کی کثافت کو پانی کی کثافت سے ظاہر کریں۔ تو ایک شے کی کثافت نسبتی کثافت ایک شے کی کثافت اور پانی کی کثافت کی نسبت ہے۔ تو نسبتی کثافت برابر ہے شے کی کثافت بٹا پانی کی کثافت۔ تو چلیے طلبہ، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم حل کریں گے۔ ایک شے کے 5 گرام کا حجم 20 مکعب سینٹی میٹر ہے۔ اگر پانی کی کثافت 1 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے تو شے تیرے گی یا ڈوبے گی؟ طلبہ، ہم یہ جانتے ہیں کہ شے کی کثافت برابر ہے کیمیت بٹا حجم۔ یہاں پر شے کی کیمیت دی گئی ہے اور اس کا حجم بھی دیا گیا ہے، اس کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں۔ شے کی کثافت برابر ہے 50/20، تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 2.5 گرام فی مکعب سینٹی میٹر۔ شے کی کثافت ہے 2.5 گرام فی مکعب سینٹی میٹر۔ طلبہ، ہمیں جانتے ہیں اس میں دیا گیا ہے کہ پانی کی کثافت دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شے کی کثافت جو ہے پانی کی کثافت سے زیادہ ہے، اس لیے شے پانی میں ڈوبے گی کیونکہ اس کی کثافت پانی کی کثافت سے زیادہ ہے۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کلاس میں کیا سیکھا۔ آپ اچھال سے کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، پانی کے ذریعے شے پر اوپر کی سمت میں لگائی گئی قوت دھکا یا اچھال کہلاتی ہے۔ پانی کے ذریعے شے پر اوپر کی سمت میں لگائی گئی قوت اوپری دھکا یا اچھال قوت کہلاتی ہے۔ ایک شے سطح آب پر رکھنے سے کیوں ڈوبتی ہے؟ جی ہاں، کیونکہ شے کی کثافت آب کی کثافت سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈوب جاتی ہے۔ طلبہ، رقیق میں ڈبوئی گئی ایک شے پر قوت اچھال کس سمت میں کام کرتی ہے؟ جی ہاں، اوپر کی سمت میں کام کرتی ہے۔ رقیق میں ڈبوئی گئی ایک شے پر قوت اچھال اوپر کی سمت میں کام کرتی ہے۔ طلبہ، گھر پر کام نوٹ کر لیں۔ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا پانی میں ڈالے جانے پر پانی کی سطح پر اوپر کیوں آ جاتا ہے؟ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا پانی میں ڈالے جانے پر پانی کی سطح پر اوپر کیوں آ جاتا ہے؟ ایک
सील मेहरबंद किए हुए 50 ग्राम के पैकेट का हजम 350 मकब सेंटीमीटर है। ये पैकेट पानी में डूबेगा या तैरेगा। पानी की कसाफत 1 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर है। इस पैकेट के ज़रिए हटाए गए पानी की कीमियत क्या होगी? तलबा नोट कर लें, एक सील किए हुए 50 ग्राम के पैकेट का हजम 350 मकब सेंटीमीटर है। यह पैकेट पानी में डूबेगा या तैरेगा। पानी की कसाफत 1 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर है। इस पैकेट के ज़रिए हटाए गए पानी की कीमियत क्या होगी? एक वज़न करने वाली मशीन के ज़रिए आप मालूम करते हैं कि कीमियत 42 किलोग्राम है। आपकी कीमियत 42 किलोग्राम से ज़्यादा है या कम है? तो तलबा, आपने इस क्लास में पानी के ज़रिए ऊपर की सिम में लगाई गई क़ुव्वत यानी ऊपरी धक्का या उछाल क़ुव्वत को सीखा। सतह आप पर रखे जाने पर अशिया क्यों तैरती हैं या डूबती हैं ये भी सीखा, और अश्मदिस के सूल को सीखा। तो चलिए तलबा, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर काम बजा लाएंगे बखूबी, और जो कुछ भी आपने सीखा का उसको और सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.